بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 2 روز قبل سپریم کورٹ آف کراچی رجسٹری میں معزز عدالت عظمیٰ کی چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی میں کئی سالوں سے جاری غیر قانونی تعمیرات اور کے متعلق سو موٹو ایکشن کی سماعت کے دوران سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی اور کمشنر کراچی سمیت دیگر افسران کو پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر کراچی کو ہٹائے جانے اور ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو روبرو پیش ہونے کے احکامات صادر فرمائے۔ اس موقع پر پی سی ایچ ایس میں ایک تعمیر ہونے والے نزلہ ٹاور جو بتایا جاتا ہے کہ وہ نالے پر تعمیر کیا گیا ہے، اس کو بھی مدھم کرنے کے احکامات صادر فرمائے اور اس پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ بڑی تیزی سے کئی عرصے سے جاری ہے اور اسے ایک بہت بڑا منافع بخش کاروبار جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کاروبار کے متعلق آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے اس میں مبینہ طور پر سید یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹوں کی خریداری میں اس ادارے کے سابق ڈی جی نے مبینہ طور پر اس کے بی سی سے ملنے والی مبینہ رشوت سے ووٹوں کی خریداری کی اور سید یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ یہ یہاں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں اور اربوں روپوں کی اس میں ریل پھیل ہے، بلڈنگیں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، نقشوں پر بہت بڑے پیمانے پر رشوت دی جاتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ چند ماہ قبل صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے چھوٹے جو لوگ اپنے گھر بناتے ہیں 120 گز اور 240 گز کے جو نقشہ جات تھے ان کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن بنایا تھا کے بی سی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، لیکن موجودہ ڈی جی صاحب نے وہ آ کر اس کو بند کر دیا۔ اب وہ نقشے 120 گز کے اور 80 گز کے اور 240 گز کے نقشے بھی وہ ڈی جی صاحب کی اپروول سے منظور کیے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس پر بھی کھلے عام رشوت کا بازار گرم ہے۔ نقشے بلڈرز سے نقشے اور جو لوگ بلڈرز جو چھتیں خرید کر جہاں قانونی طور پر گراؤنڈ پلس 1 سے زیادہ نہیں بنائی جا سکتی یا گراؤنڈ پلس 2 سے اوپر پرمیشن نہیں ہے، وہاں لوگ چھتیں خریدتے ہیں اور چھتیں خریدنے کے بعد وہاں غیر قانونی تعمیرات بھی کرتے ہیں اور اس تعمیرات پر روزانہ کی بنیاد پر کئی کروڑ روپے رشوت جو ہے وہ عام لی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف سو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس ایکشن کے سلسلے میں کئی سماعتیں ہو چکی ہیں۔ کئی مرتبہ چیف جسٹس صاحب نے ایک مرتبہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سسپینڈ بھی کرایا تھا، ہٹایا بھی گیا تھا، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ حکومت سندھ ان چیف جسٹس صاحب کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ چیف جسٹس کے احکامات کو ہر مرتبہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب ہر مرتبہ سخت احکامات جاری کرتے ہیں۔ اس مرتبہ تو کمشنر کراچی کو ہٹائے جانے کی سفارشات کی ہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک نوآرد شخص کو ایک کراچی میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے جس کو کراچی کے محل وقوع کا پتہ ہی نہیں ہے، اور عموماً وہ ڈی جی کے ڈی اے سے جو ہے اس کو نہ صرف اس کو محل وقوع کا پتہ نہیں ہے بلکہ اس نے مبینہ طور پر اس قدر رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ سر عام جو ہے وہ کے بی سی اے اور دوسرے معاملات میں بڑی پیمانے پر رشوت کی وصولی جاری ہے۔ اس سلسلے میں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے متعلق جو ہماری اطلاعات ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی ہوں یا ڈائریکٹرز ہوں، ان میں ہمارے صوبائی وزیر کا کوئی خاص عمل دخل نہیں بتایا جاتا۔ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے یہ گزشتہ 13 سالوں سے بلاول ہاؤس سے بیٹھ کر جو ہے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، وہاں سے اس کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے احکامات جاری ہوتے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو منظور کاکا جو اس وقت کینیڈا میں موجود ہے وہاں سے بیٹھ کر ڈیل کرتے ہیں، وہاں سے تمام ڈیلنگیں ہوتی ہیں، تمام لین دین کے معاملات جو ہے وہاں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مبینہ طور پر بلاول ہاؤس کے تمام اخراجات بھی اس
سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں، جلسے جلوس کے اخراجات بھی جو ہیں وہ اس سونے کی چڑیا سے وصول کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں صوبائی وزیر بلدیات کو اطلاعات تو اس وقت ملتی ہیں کسی ٹرانسفر یا کسی پوسٹنگ جب کی جاتی ہے، تو انہیں اطلاعات یا تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی ہیں یا پھر اخبارات یا ٹی وی چینل کے ذریعے ہمارے وزیر بلدیات کو اطلاعات ملتی ہے کہ جناب اس کو یہاں سے ہٹا کر یہاں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اس کی پوسٹنگ جو ہے اس جگہ کر دی گئی ہے۔ تمام معاملات بلاؤ سے جو ہے وہ کنٹرول کیے جاتے ہیں، اس لیے اس میں جو ہے وہ ہائی لیول پر تمام معاملات جو ہے وہ سپرد کیے جا چکے ہیں، اور یہ اب وزیر بلدیات سے ہٹ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئی وزارت بن گئی ہے اور اس وزارت کو پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے سخت احکامات جاری کی ہیں ڈی جی صاحب کے لیے، ہمارے کمشنر کراچی صاحب کے لیے، اور سندھ حکومت کو بھی آئینہ دکھایا ہے کہ یہ اتنے عرصے میں جو بار بار آپ کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کراچی میں شادی ہالوں کا ایک جنگل بنا ہوا تھا، اس جنگل کو اس جو شادی ہال ہیں ان تقریباً 70% شادی ہال ان پلاٹوں پر بنائے گئے ہیں جو فلاحی اداروں کے نام پر ان لوگوں نے حاصل کیے ہیں۔ اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے سخت ایکشن لیا اور احکامات صادر فرمائے کہ وہ تمام شادی ہال جو فلاحی اداروں کے نام پر لیے گئے پلاٹوں پر تعمیر کیے گئے ہیں ان کو بھی فوری طور پر ختم کیا جائے، ان کا بھی صفایا کیا جائے، اور وہ پلاٹ جو ہیں وہ فلاحی اداروں کے حوالے کیے جائیں جو حقیقت میں فلاحی کام کرنے کی استدعا رکھتے ہیں، یا جس میں جو فلاحی عوام کے لیے فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی سخت اقدامات جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں سندھ حکومت چیف جسٹس صاحب کے احکامات پر کس قدر عمل کرتی ہے، جبکہ آپ نے تو سنا ہوگا اور پورے پاکستان میں اس چیز کا چرچا رہا کہ سکھر میں ایک جسٹس تھے، جسٹس آفتاب گورڑو، جس نے کتوں کے خلاف جو ہے وہ جو کتوں کے کاٹنے پر احکامات صادر فرمائے تھے کہ جس علاقے میں جو کتا کسی شخص کو کاٹے گا وہاں کا ایم پی اے ذمہ دار ہوگا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایم پی ایس کو معطل بھی کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو رد عمل سامنے آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ سب کے سامنے انہیں جو ہے وہ میزائل سے اڑانے کی دھمکی دی گئی، انہیں مختلف طریقوں سے ہراساں کیا گیا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ان احکامات کو کس حد تک وہ پر عمل کرتے ہیں۔ ماضی میں تو آصف علی زرداری صاحب پر یہ بھی الزامات تھے، انہوں نے جسٹس نظام احمد صدیقی اور ان کے بیٹے ندیم احمد صدیقی ایڈوکیٹ، اس کے علاوہ نبی شیر جونیجو کا قتل بھی ان پر جو ہے وہ ان پر مقدمات چلتے رہے ہیں، اور ماضی میں یہ جو 2 جج تھے اور ایک وکیل تھے ان کے مقدمات پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری پر چلائے گئے، جن میں وہ باعزت بری تو ہو گئے، لیکن شک و شبہات یہی ہیں کہ وہ جو مرڈر تھے یا جن کو شہید کیا گیا وہ جو تھا وہ انہی کی طرف سے تھا، لیکن وہ اس پر باعزت بری ہو گئے۔ اب اس مرتبہ پھر ایک جسٹس کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تھریٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جسٹس گلزار احمد صاحب کے احکامات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی قانون کی حکمرانی پر کس حد تک عمل کرتی ہے، اپنا ماضی دہراتی ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی، ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان مخالف نعروں کو رد کیا، اور جمہوریت کو جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی کو سب سے بڑا انتقام کہا تھا۔ تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس میں کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کیجیے گا۔ ناظرین، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی بلدیات کے حوالے سے اور جو بلدیات کی وزارت میں جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں اس سلسلے میں ہمیں ابھی کئی جو ہیں وہ ویڈیوز جاری کرنی ہے، سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی کرپشن کے خلاف۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔